بات کرنے کی بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں. خان صاحب یہ بتائیں کیا وہ رابطے ناکام ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا، جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے خان صاحب کہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ یہ بھی بتائیں. دیکھیں، پہلے تو میں ارشد شریف کا کہہ دوں کہ آج میں پشاور میں تھا اور وہاں کے پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مونیومنٹ بنائیں گے ارشد شریف شہید کے لیے، کہ صحافت کے لیے جو اس کی کنٹریبیوشن اور جس طرح اس نے سٹینڈ لیا ہے. اور میں جب میری سی ایم پنجاب سے بات ہوگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیومنٹ بنائے. ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. جہاں تک دیکھیں، ایک منٹ پلیز دیکھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، صرف ایک ایک کر کے کریں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا. اب سنیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہے، بندوقوں سے نہیں کرتی. ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے، لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے. اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آ گیا ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمشنر کے باوجود، جس نے 10,000 ہزار ایکسٹرا ووٹ ڈالی تھی پچھلے الیکشن کے اندر، اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے. اور اس لیے وہ اب دوسری طرف چلے گئے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے. اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بالکل ایک غیر آئینی اور قانونی طور پہ ڈسکوالیفائی کیا جائے. پہلے فنڈنگ کیس کے اوپر کوشش کی، ادھر فیل ہو گیا. اب اس کے لیے کیونکہ یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے. جی باری باری. اور موڈ میں لگتی ہے، انہوں نے سندھ حکومت سے جو پولیس ہے سندھ کی، ان کو اسلام آباد میں وہاں پہ منگوائی گئی ہے دستوں کی صورت میں. کیا آپ سمجھتے ہیں اور بھی آپ شامل ہوں گے لانگ مارچ سے، یا کتنے کس طرح کا روٹ ہوگا آپ کا؟ آپ یہاں سے جائیں گے یا وہاں سے شامل ہوں گے؟ میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں. جمعے کو شروع ہو رہا ہے، میں جمعے کو لیڈ کروں گا اس کو. 11 بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لبرٹی میں، جدھر ہم جمع ہوں گے، اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی. اچھا ایک میں وہ جواب ہی نہیں موقع چلے بولیں. ایک منٹ یہ دیکھو یہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، ایک وہ سوال پوچھ رہا تھا، دوسرا پوچھتے وہ بیچ میں رہ جاتا. دیکھیں بالکل اس سے بات ٹھیک کی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں، اس لیے انہوں نے ایکسٹرا پولیس بلائی ہے اب سندھ سے. اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا، تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹرا پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا؟ کیا فضل الرحمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد 2 دفعہ آیا، ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گی ان کو ڈر کس چیز کا لگا ہوا ہے. اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا کرنے آ رہی ہے؟ یعنی ان کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کیونکہ ہم نے تو پرامن احتجاج ہے. میں آپ کو واضح کر دوں پھر سے، میں 26 سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں، میرے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. میں نے جب 25 مئی کو کال آف کی اپنی مارچ، وہ میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کے بعد کہ اب خون ہونے لگا ہے، اس لیے میں نے کینسل کی تھی. تو یہ پہلے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ ایک قاتل ہے، یہ جو شہباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ کہا جی ہم پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے یا کیا کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جس طرح کی عوام آئے گی، میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کسی پولیس نے کچھ نہیں کرنا. پولیس تب کچھ کرتی ہے جب 1,500-2 ہزار لوگوں کو دیکھیں. جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے، کون سی پولیس کچھ کرے گی؟
हाँ साहब, ये बता दें, आप अपना लॉन्ग मार्च कई देर से कह रहे थे कि करना है, लेकिन अब आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो नवंबर के महीने के करीब करीब ले आए हैं। इस महीने में तैनाती भी होनी है और कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इलेक्शन नहीं बल्कि तैनाती के लिए भी कर रहे हैं। ये भी क्लियर कर दें। और दूसरा ये भी सर बता दें कि जो तशद्दुद किया जाएगा आपके लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, उन पर तशद्दुद होता है, तो आपकी फिर प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? देखिए, पहले मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, ये आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, जुमे को शुरू हो रही है हमारी मार्च। तो फिर से कि ये नहीं, मैं जुमे को अनाउंस नहीं कर रहा, आज शुरू हो रही है। आपने जो बात की ना अभी, देखिए हमेशा हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूँ आज कोई बताए कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही हैं, ख्वातीन आ रही हैं, किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, हम वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और अवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी हुई फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नून लीग के, मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि अमेरिका में जाएं, उनके घुटने गोटे पकड़ के कहें कि जनाब हमें किसी तरह ले आओ। ये अवाम के अंदर तो निकल ही नहीं सकते। मुझे बताएं, ये अवाम के अंदर जाके जलसा नहीं कर सकते। ये सारी पार्टीज ने मिलकर कोई मीनार पाकिस्तान को आधा हिस्सा नहीं भर सकी। तो इसलिए ये अवाम के साथ हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सारी इस वक्त जो भी ये जमातें हैं, जो अवाम हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, ये जो हुआ है ना अरशद शरीफ से, ये सारी कौम हिल गई है। इससे क्यों हिली है? क्योंकि अरशद शरीफ जो मर्जी कर दें आप, वो लोग उसको जानते थे कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा आदमी जो ज़मीर का सौदा नहीं करता था, वो मुल्क के लिए खड़ा होता था। उससे जो किया गया है, और वो सारी अब क्या कौम समझ रही है कि पहले आपने चोरों के ऊपर बैठा दिया, अब उनको हमारे ऊपर हजम करवाने के लिए आप हर किस्म का जुल्म कर रहे हैं कि मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं, और टेलीफोन नामालूम नंबरों से टेलीफोन आ रहे हैं, जी आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डरा रहे हैं लोगों को। हमारे पेशावर के अंदर मुल्तान में नामालूम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं एमपीज को कि जी आपने मार्च में नहीं शिरकत करना। यानी ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ कि ये चोरों को बैठा रहे हैं ऊपर, जो अरबों डॉलर बाहर पड़े, बड़े बड़े महलों में बाहर रह रहे हैं। वो लोग जो मुल्क एक नेशनल फेडरल पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही है, उसको दीवार से लगा रहे हैं। अरशद शरीफ जैसे सहाफियों से ये कर रहे हैं, और हम कौम भेड़ बकरियों की तरह बैठी रहे। मैं तो इसको जहाद कहता हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने तो इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निजाम का मुकाबला करना है। ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया खान साहब, लेकिन ये बता दें कि ये जो लॉन्ग मार्च है, क्या ये हुकूमत गिराओ मार्च है या जस्ट आप लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना या जलसा करेंगे वापस हो जाएंगे? देखें, ये मैं फिर से कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं। मुझे जाके अमेरिका के पैर पकड़ने के लिए पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं करवाने। मैं हूं एक पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा। मैंने अपनी अवाम को अपने साथ मिलाना है, और मैं बार बार अपनी अवाम को निकाल के दिखा दिया। 6 महीने में कभी किसी ने इतने ज़्यादा और इतने बड़े जलसे नहीं किए। किसी ने एस्टेब्लिशमेंट और इन सब के अगेंस्ट, ये जितने भी ये पार्टीज सब मिलके इनकी गवर्नमेंट मशीनरी सब के अगेंस्ट जाके 2 दफा इलेक्शन जीते हम। किसी ने नहीं किया, क्योंकि अवाम के साथ हम, अभी भी मैं अवाम को साथ मिला रहा हूं। एक मिनट सुन ले, इस्लामाबाद में हम सिर्फ कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है।
جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالتوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر یہ کچھ کریں گے, اور میں یہ بھی آج کہہ دوں, اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا, میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. انہوں نے جو ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا ہے, ان کے پلین کلوتھ میں لوگ پھر رہے تھے, وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا ان کے لوگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے, یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. دو بات باری جو پکڑ دکڑ ہے, گرفتاریاں ہوئی, کئی لیڈر بند کر دیں گے. ابھی آپ نے 3 روز پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا, تو یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گرفتاریاں کرے گی. آپ کی گرفتاری کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس دوران آپ کہاں قیام کریں گے؟ لاہور میں رہیں گے, خیبر پختونخوا میں رہیں گے, کہاں کریں گے کہ گرفتاری کو اوائڈ کیا جائے؟ دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا, بیگ بھی میرا پیکٹ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے. یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو, اور اس کے اوپر ایک معاشرہ, مہذب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آج ذرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. اسحاق ڈار ریٹن اس کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. قاضی فیملی جو ایلفرڈ میں لنڈن میں تھی, یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا. یہ اس کی ریٹن ایفیڈیوٹ ہے, وہ ہے فائنانس منسٹر. 18 قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کیا ہوا. یہ ہے انٹیریئر منسٹر. شہباز شریف اور اس کا بیٹا, ان کو انڈر ٹرائل ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب کے FIA کے کیسز پہ. ان کے جو 4 گواہ ہیں وہ مر گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہارٹ اٹیک سے. وہ FIA کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. رانا ثناءاللہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصل آباد میں, اس نے خودکشی کر لی. یہ پاکستان میں ڈاکو راج, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج, اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کے راستہ ہے. یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے, ان لوگوں کو چلنے دو. یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف اب جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا, روپیہ کدھر جا کے رکے گا, 300 پہ 250 350, کسی کو کیا پتا کیا ہوگا. ملک آگے لوگ مہنگائی میں مر گئے ہیں, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اور پھر 2 قسم کی موومنٹس ہیں. ایک ہے سافٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں, عوام پیسفل دائرے میں رہ کے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی, یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے, ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا, تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے. سری لنکا کی تو 2.5 کروڑ آبادی ہے, یا 22 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک, یہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں, یہ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت. شکریہ جی.